وہ سوئے لازار پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، نور رمضان افطار ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان محمد ایوب اعوان حاضر خدمت ہے۔ آج 21 رمضان المبارک 4 مئی بروز منگل ہم آپ کے ساتھ شام 6 سے 7 بجے تک حاضر خدمت ہیں۔ آج جیسا کہ امت مسلمہ امیر المؤمنین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت منا رہی ہے، آپ کی یاد میں نغمے گائے جا رہے ہیں، آپ کی شان میں قصیدے کہے جا رہے ہیں اور آپ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی عظمت رفتہ کا بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم بھی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنے کچھ بے ربط جملے، اپنے کچھ بے ربط واقعات آپ احباب کے سامنے پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول کا ذکر کریں گے تو ان کے ذکر سے کل بروز محشر ہماری شفاعت اور نجات کا سبب بنے گا۔ ناظرین، آج کی اس گفتگو میں ایک مرتبہ پھر ہم نے اسی گھرانے کے ایک فرزند کو دعوت خطاب دی ہے۔ آج ہمارے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ایک خانوادہ جناب صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ علوم اسلامیہ کے فاضل ہیں، تخصص فی الفقہ الاسلامی یعنی مفتی کورس کر رکھا ہے۔ جامعہ قادریہ رضویہ میں اس وقت تدریس فرما رہے ہیں اور اپنے آبائی علاقے آستانہ عالیہ توری شریف میں بطور گدی نشین آپ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم بار دیگر آپ کے شکر گزار ہیں، آپ پہلے بھی ہمارے پروگرامز میں تشریف لائے، ہم نے آپ کی زبان سے پہلے بھی ایسے پروگرامز سماعت کیے۔ آج کا پروگرام خصوصی طور پر اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے آپ کے دادا کا ذکر آپ کی زبان سے سننا ہے۔ ہمارے ناظرین آپ کے دادا جان کا ذکر آپ کی زبان سے سماعت کریں گے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ہیں۔ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنے کچھ نذرانے پیش کریں گے، اپنی کچھ عقیدت کا اظہار کریں گے، ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کریں گے اور اسی کو ہی اپنی نجات کا سبب سمجھتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ابتدائی طور پر آپ کی ولادت، آپ کا کچھ خاندانی پس منظر اس کو بیان فرمائیں اور اس کے بعد پھر گفتگو ہم آگے سلسلہ بڑھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الارض والسماء والصلاة والسلام علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ۔ برادرم ایوب اعوان صاحب جی، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ مجھے اپنے نور رمضان ٹرانسمیشن میں دعوت دی ہے۔ جی، اور بالخصوص امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے جی، میرا یہ پروگرام آپ نے چناؤ کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے والد گرامی ہیں جناب ابو طالب جی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ جی، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد۔ جی، آپ پہلی ہاشمی خاتون ہیں
جنہوں نے ہاشمی بیٹے کو جنم دیا ہے، یعنی آپ ماں کی طرف سے بھی ہاشمی ہیں اور باپ کی طرف سے بھی آپ ہاشمی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 30 سال کی تھی، جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، جی اور پھر سرکار اس وقت 30 سال آپ علیہ السلام کی عمر مبارک تھی جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جی، اور پھر ولادت کا پس اعلان منظر، نبوت ہوا تو صرف 10 سال کی عمر تھی۔ جی جی، اور ولادت کا جو پس منظر ہے وہ تو چیخیں نکلنے والوں کی چیخیں جو ہے وہ لاکھ بار نکلتی رہیں۔ ماشاءاللہ علی کی ولادت کعبہ شریف میں ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ سبحان وہ اللہ۔ تو علامہ نے بھی کہہ دیا کثیرہ میسر نشد این شہادت این سعادت این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، واللہ کہ یہ سعادت کسی کے مقدر میں نہیں آئی ہے کہ کعبہ شریف میں اس کی ولادت ہو اور مسجد میں اس کی شہادت۔ سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے جی، اللہ۔ وہ بھی اس کو میر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انداز میں بھی لکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ کعبہ شریف میں مخدومہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ ایام ایسے ہوتے تھے کہ آپ پہلے تشریف لے آئیں اور وہاں پہ اچانک آپ کو تکلیف ہو گئی تو آپ دروازہ کی سائڈ سے کعبہ شریف میں انٹر نہیں ہوئیں۔ جی جی، کعبہ شریف کی دیوار شک ہوئی ہے اور آپ وہیں سے اندر تشریف لے گئی ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہاں پہ ولادت ہوئی ہے۔ اگرچہ اس پہ میں یہ عرض کر دوں کہ لوگوں کی کچھ اس طرح کی عادات اور کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ وہ جو کعبہ شریف ہے اس کا ایک اپنا تقدس ہے، اس کا ایک اپنا معاملہ ہے، اور وہاں پہ وہ کوئی ایسا سنٹر نہیں ہے کہ جہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے۔ جی تو آپ کیوں یہ خام خیالی ہے بھئی، خانوادہ نبوت ہے وہ، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے وہ، جی تو عام لوگوں کے معاملات اس خاندان سے ہٹ کے ہیں۔ جی اس گھرانے کا تو بچہ جو ہے وہ امام ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو حضرت علی تو ہے عین نور تیرا، وہ فاضل بریلوی نے ایک جملہ تو یہ کہا تو ہے عین نور تیرا سب کے، دوسرا جملہ کیا کہا؟ نور بنت نور زوجے نور ام نور و نور۔ واہ واہ سبحان سب کو کہہ دیا، فرمایا نور بنت نور زوجے نور ام نور و نور، فرمایا ماں بھی نور، بیٹا بھی نور، زوجہ بھی نور، والد بھی نور، شوہر بھی نور۔ واہ واہ واہ، فاضل بریلوی نے جہاں گنا پہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جی، آپ کے اسی طرح اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ کے بچپن کو کچھ بیان فرمائیں اور بعد میں آپ کے کچھ فضائل اور آپ کے کچھ مناقب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بچپنا ہے، جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اس کائنات میں آپ نے جلوہ گری نہیں فرمائی تھی کہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا تھا۔ جی صحیح، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اپنے دادا کی کفالت میں 2 سال رہے، پھر حضرت ابو طالب کی کفالت میں وہ آ گئے، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی تک، یہاں تک کہ پہلی شادی کا خطبہ بھی جی انہوں نے حضرت ابو طالب نے پڑھا، بالکل، تو آپ اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہے۔ پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی مبارک ہو گئی، وہاں پہ معاملات ہو گئے، تو مکہ شریف میں قحط سالی تھی، تو آپ نے اپنے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ صحیح، تو گویا وہ جو انوار الہیہ کی بارش کشانہ نبوت پہ ہوتی تھی، وہی انوار الہیہ کی بارش ڈائریکٹ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ برستی تھی، جی سبحان اللہ، اور وہ ڈائریکٹ نور نبوت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جی بچپنا آپ کا سارا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بارگاہ میں گزرا، بڑی بارگاہ میں گزرا، بڑے آستانے پہ آپ کا جو بچپنا گزرا، وہ تو بچپنا کیا گزرنا تھا، بلکہ ابتدا میں ہی سے میری بات رہ گئی میرے منہ سے کہ
جب حضرت علی کی ولادت ہوئی نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے چچا کے گھر بیٹا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی اطلاع مل گئی کہ وہ آنکھیں ہی نہیں کھول رہا، تو گھر والے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، تو آپ گئے ہیں، آپ نے جا کے یہ عرض کیا پھوپھی ذرا مجھے تو دینا۔ ان کے ہاتھوں سے سرکار علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں یعنی پہلی نگاہ دنیا میں پہلی نگاہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی جو پڑی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پڑی ہے۔ یعنی آپ کائنات میں کوئی چیز دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے، 3 دن تک آنکھیں ہی نہیں کھلی ہیں، تو کائنات میں پہلا انتخاب ہوا ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کو دیکھا ہے۔ پھر سارے کا سارا بچپنا آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گزرا ہے۔ جی ماشاءاللہ، بچپنے کی حالت میں آپ نے کلمہ شریف بھی پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خلوت میں آپ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرتے ہوئے راتوں کو دیکھتے، پھر آپ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ اس میں جو ہے وہ ائمہ کے مختلف اقوال ہیں کہ آپ نے کتنے برس کی عمر میں جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھا۔ ظاہر ہے تاریخ میں اتار چڑھاؤ ہو گیا، کسی نے کہا 7 برس کی عمر میں، کسی نے کہا 10 برس کی عمر میں۔ فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے المکانۃ الحیدریہ میں 8 سال کی عمر ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے 8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریف پڑھا ہے، یعنی بچپن میں ہی آپ اسلام لائے۔ اور یہ جو آپ کے ساتھ دیکھیں نا، آپ کے صحابہ کے ساتھ ایک ٹائٹل لگتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، جی، اور یہ قرآن کا ٹائٹل دیا ہوا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ٹائٹل۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اکثر اوقات آپ نے سنا بھی ہوگا، بولتے بھی ہوں گے، کرم اللہ وجہہ الکریم کے لفظ استعمال ہوتے ہیں جی۔ حالانکہ قرآن کا جو ٹائٹل ہے صحابہ کرام کے لیے وہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ کے نام کے ساتھ جو بولا جاتا ہے وہ کرم اللہ وجہہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی شیخ محقق رحمہ اللہ تعالیٰ نے 2 وجہ لکھی ہیں۔ ایک وجہ یہی فرمایا کہ آپ نے ساری زندگی، یعنی آپ کا جو بچپنا گزرا وہ بھی کشان نبوت پہ، کہ کچھ لوگ بعد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، پہلے بتوں کو سجدے کر گئے وہ، لیکن حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں اللہ نے ان کے چہرے کو بچپن میں بھی عزت دی ہے، جوانی میں بھی عزت دی ہے، تعداد مزید عزتیں شانیں ہی شانیں ہیں۔ ایک وجہ انہوں نے لکھی کہ انہوں نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، اس وجہ سے ان کو کرم اللہ وجہہ الکریم کہتے ہیں۔ دوسری وجہ انہوں نے لکھی کہ کسی شخص نے آپ کو کے لیے بددعائیہ کلمات کہے میدان جنگ میں کہ اسود اللہ وجہ کا یا علی، یہ لفظ اس نے جنگ میں بولے کہ اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرم اللہ وجہ کا یا علی، سبحان اللہ، اللہ تیرا چہرہ تر و تازہ رکھے، اللہ تیرے چہرے کو عزتیں دے اے علی۔ دوسری وجہ یہ کہ آپ کے نام کتنی شانوں والے تھے کہ اگر کوئی جملہ کستا تو اس کا جواب سرکار دیتے تھے، سرکار علیہ السلام جملہ واہ، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی کہ کوئی آپ پہ جملہ کسے اور آپ کا جواب سرکار ارشاد فرمائے۔ ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب جب ہجرت کا دورانیہ ہے نا، جی، سرکار ہجرت فرما گئے ہیں، بالکل بالکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ہمارے ائمہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا نا کہ آپ میرے بستر پہ آرام فرما ہو جاؤ، جی جی، تو امانتیں واپس کر کے آپ مدینہ شریف چلے آنا۔ جی جی۔ اب موت منڈلا رہی ہے سر پہ، چاروں طرف سے گھر احاطے میں ہے، دشمن ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اللہ، اور ایسے میں ایک امتی اپنے نبی کی چارپائی پہ سو رہا ہے۔ واللہ اللہ اللہ، نبی علیہ السلام نے آپ کو کہا یہ علی میرا بھائی ہے، اپنے بھائی کی چارپائی پہ سو رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان، ٹھیک ہے جی۔ وہ موت کو دعوت، لیکن کیا شان تھی،
واہ واہ، آئمہ نے لکھا، فرمایا جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بستر پہ آرام فرماتے، آپ کے سر کی طرف جبریل کھڑے تھے، پاؤں کی طرف میکائیل کھڑے تھے، واہ واہ، اور جبریل کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے واہ علی واہ۔ یہ لفظ میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں، ویسے عربک لفظ ہیں بخا یا علی و بخا، یہ عربک لفظ ہیں، لیکن ان کا ترجمہ واہ علی واہ، واہ علی واہ۔ پھر آپ نے کہا ان اللہ یباہی بہ الملائکہ، اللہ تیرے آج اس انداز میں بستر پہ سونے پہ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا۔ سبحان اللہ، یہ ان کی شان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی معزز ناظرین، بڑے خوبصورت کلمات کے ساتھ ہم ایک سید زادے سے ان کے دادا جان حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا تذکرہ خیر سماعت کر رہے ہیں۔ یقیناً علی کا ذکر ہو تو طبیعتیں بحال ہوتی ہیں، طبیعتوں پہ رونق آتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور جسموں کی تھکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ یقیناً روزے کی حالت میں جب اس وقت کیفیت ہو تو جسم کے اندر اکتاہٹ اور تھکاوٹ ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے، لیکن ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہم حضرت علی کا ذکر کر رہے ہیں اور جسم کے اندر توانائی آ رہی ہے۔ ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی میرے معزز ناظرین و سامعین، آپ نور رمضان افطار ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہم جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا ساتھ شام 7 بجے تک ہوگا۔ آج 21 رمضان المبارک ہم خلیفۃ الرسول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی جسارت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جگر گوشہ بطول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی خانوادے، آپ کے خاندان سے جناب صاحبزادہ پیر سید نثار علی شاہ صاحب ہزاروی شاہ صاحب، آپ حضرت علی کے فضائل و مناقب بیان کر رہے تھے۔ اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ آپ کے فضائل اور سرکار نے جو آپ کو حضرت علی کو اعزاز بخشے ہیں، اپنے زبان اقدس سے جو القابات ارشاد فرمائے ہیں، ان پر گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات کا احاطہ، آپ کے خصائل کا احاطہ ممکن تو نہیں ہے کہ پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو حضرت علی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ رب الجلال نے جو آپ کو شان عطا فرمائی ہیں، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین، یعنی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے ایک جملہ نقل فرمایا۔ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حدیثیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت میں آئی، سبحان اللہ، یعنی دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی فضائل و کمالات خصوصیات ہیں، لیکن سب سے زیادہ احادیث جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں آئی ہیں کہ کسی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کسی مقام پہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، انا دار الحکمہ وعلی بابها، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ کسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑا پیار کرتا ہے
اور اللہ اور اس کا رسول علی سے بہت سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کئی ایک فرامین 20 احادیث ماشاء اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہیں. یہ لوگ مثلا 2-4 احادیث بیان کر کے اور سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ مناقب اہل بیت صرف اتنے ہیں. جتنے بھی محدثین ہیں اور انہوں نے احادیث لکھی ہے ان میں مستقل 2 چیپٹر آئے ہیں. ایک چیپٹر ہے باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جی ماشاء اللہ, اور دوسرا چیپٹر آیا ہے باب مناقب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے جو شانیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. پھر کسی مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیبر کے موقع پہ کہ صبح میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہوگی. فتح لکھی ہے. اب سارے صحابہ سوچ رہے ہیں, رات گزر رہی کشمکش میں, وہ جھنڈا کس کو ملنا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں این علی. دعا کر عرض کی گئی یا رسول اللہ کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. فرمایا بلاؤ. رسول اللہ نے اپنا لعابدان ان کی آنکھوں میں ڈال دیا. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کو جھنڈا دیا, خیبر فتح ہوا. کس شان کے ساتھ خیبر فتح ہوا یہ آج بھی خیبر کے در و دیوار گواہی دے گے کہ جہاں کسی نے مجھے ہلایا تھا پکڑ کے, وہ تو آج بھی خیبر گواہی دے گا اس کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس طرح علوم سے نوازا, ٹھیک ہے جی, اس طرح علم دیے کہ جس طرح چڑیا اپنے بچے کو دانے کھلاتی ہے, واللہ کہ وہ دانہ لے کے آتی ہے چونچ کے ساتھ اس کے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے, پھر اڑ جاتی ہے, پھر لے کے آتی ہے, پھر ڈالتی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح انوار الہیہ اور وہاں سے جو ملنے والی بخششیں تھیں وہ لے کے آتے تھے اور آ کے میرے سینے پہ ڈال دیتے تھے. اس میں ایک طرف تو چڑیا کی محنت بیان کی گئی ہے اور دوسرا اس میں چڑیا کا اپنے اس بچے سے پیار کا اظہار بھی, اس ایک مخصوص ادا بھی بیان کی گئی ہے کہ جس طرح وہ محبت کے ساتھ اپنے بچے کو کھلاتی ہے, سکھاتی ہے, اسی طرح اسی انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت علی کو سکھایا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی شاہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اور یقیناً ہمارے ناظرین محظوظ ہو رہے ہوں گے آج ایک سید زادے کے زبان سے, اس کے انداز سے حضرت علی کی شان سماعت کرتے ہوئے. ہم آپ سے جاننا چاہیں گے ایک ایسی شادی کہ جس شادی پر کائنات نے, عرش نے, فلک نے رشک کیا, اس شادی کا بھی تذکرہ کریں. واہ, آپ خود سوچیں کہ امام الانبیاء ہیں. سبحان اللہ, کتنا حسین منظر ہوگا. امام الانبیاء سبحان اللہ سبحان اللہ. امام الانبیاء کی دہلیز پہ دھلا بن کے کون, واللہ اس سے بڑھ کر اور اعزاز کیا ہوگا. واہ واہ کہ نبیوں کا سلطان ہے, ان کی شہزادی ہیں, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو رہا ہے ان کا. یہ ہمارے شیخ الاسلام صاحب نے بھی, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ کہا تھا. انہوں نے کہا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبہ شریف میں پیدا ہوئے, اللہ رب ذوالجلال کی کئی ایک اس میں حکمتیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان حکمتوں میں سے ایک حکمت, بڑی لطیف حکمت جو ہے وہ انہوں نے بیان فرمائی. جی جی, وہ کہتے ہیں کہ یہ قدرت خداوندی کا انتخاب تھا کہ دلہن مصطفیٰ کے گھر کی ہوگی, دولہا میرے گھر کا ہوگا. اللہ اللہ, کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی کعبہ میں پیدائش ہوئی ہے
تو جتنے بڑے گھر کی دلہن ہوتی ہے اتنے بڑے گھر کی بارات بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جو کعبہ شریف میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس کی ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر میں یہ بارات جانا تھی۔ اور کتنی بڑی شانیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صاحبزادی آپ کے نکاح میں ہے، جد الحسنین ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار کے والد ہیں، مخدومہ سیدۃ نساء العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کے شوہر نامدار ہیں، امام الانبیاء کے داماد بن رہے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ۔ آپ کا چونکہ ہمارے پاس وقت ایک مخصوص ہوتا ہے، ہم نے اپنے مخصوص وقت میں اپنے پروگرام کو سمیٹنا ہوتا ہے، ہم چاہیں گے کہ یہاں پر ہم آپ کا جو دور خلافت ہے اور آپ کی جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، آپ نے کس انداز کے ساتھ حکومت چلائی، آپ امیر المؤمنین بنے، اس چیز کا بھی ہم ضرور اپنے پروگرام میں ذکر کریں۔ جی، حضرت امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب حاکم وقت بنے جی تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس وقت حضرت امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے جی، اور امت میں ایک فتنہ بپا تھا جی جی، اور خارجیوں کی طرف سے یا منافقین کی طرف سے جو خطرات لاحق تھے اسلام کو، انہوں نے کھل کے اسلام کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان معاملات سے اس طرح کہ آپ نے دربار رسالت میں ایک دن عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت نے مجھے بڑا دکھی کیا ہے، آپ کی امت سے مجھے بڑے دکھ پہنچے ہیں، یعنی آپ کی سیاسی سرگرمیاں کہ آپ 4-4.5 سال جو ہے وہ مسند خلافت پہ متمکن رہے ہیں، آپ نے امت کو سنبھالا ہے، امت کو خطرات سے بچایا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کبار، انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے تھے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی عدم موجودگی میں ہم کوئی فیصلہ کریں۔ ایسے زیرک قاضی تھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باب مدینۃ العلم ہیں، تمام علوم آپ کے سامنے ہیں۔ گھوڑے کی فرمایا کہ پورے قرآن کے علوم جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں اس کا خلاصہ با بسم اللہ میں ہے، بسم اللہ کا خلاصہ با میں ہے، با کا سارا خلاصہ اس کے نقطے میں ہے، فرمایا انا نقطۃ البا، وہ نقطہ با کا، اتنے علوم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو آپ نے سنبھالا ہے، 4-4.5 سال سنبھالا ہے، سہارا دیا ہے امت کو، لیکن امت کی طرف سے امیر کو دکھ بہت زیادہ پہنچائے گئے ہیں، امیر کو انتہا درجے کا ستایا گیا ہے۔ پھر آپ نے خواب کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے امت کے لیے یہ جملے بھی کہے، اور پھر صبح اٹھ کے امام حسن کو بتایا بھی کہ رات رسول اللہ خواب میں آئے تھے، میں نے گلہ کیا تھا ان کی امت کا، آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے، تو فرمایا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ جو دعا کی تھی، اللہ مجھے ان سے بہتر لوگوں میں جگہ عطا فرما دے۔ جی ماشاءاللہ، آپ کی کچھ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی گفتگو ارشاد فرمائیں۔ یعنی یہ کہنا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی سرگرمیاں کہ جتنے بھی پرفتن معاملات گزرے ہیں، مشکل ترین معاملات اسلام کے حوالے سے، کہ بڑے بڑے لوگ، یہاں تک کہ خرقوس نامی ایک شخص آتا ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا شاگرد بھی تھا، صحیح، اور یہ کہنا کہ جی حضرت علی المرتضیٰ، اور دوسری طرف اتنے لوگ چلے گئے اور یہ ہو گیا، یہ تو شروع سے دور چلا آ رہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جیسی شخصیت کو چھوڑ کر اس نے ایک اپنا لشکر بنا لیا تھا، حالانکہ اس کا ایک بازو بھی نہیں تھا، وہ کبڑا بھی تھا، ٹھیک ہے، تو آپ جیسی شخصیت، لیکن اس کے باوجود آپ کے دور میں فتنے زیادہ ہوئے ہیں، آپ نے امت کو صرف سلجھانے میں آپ رہے ہیں تاکہ امت کو خطرات لاحق نہ ہوں۔ جی جی، آپ سے احادیث طیبات بھی کثرت میں ملتی ہیں، آپ سے جو راوی احادیث ہیں ان کا بھی آپ ذکر کریں۔ ویسے تو جو لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ، جس طرح کہ علامہ سیوطی نے اس کو لکھا تاریخ میں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 احادیث مروی ہیں،
یعنی 586 روایات آپ نے کی ہیں. ٹھیک ہے وہ اپنا 8ویں صدی کے مجدد ہیں علامہ سیوطی، لیکن دیکھیں کہ ایک شخص بچپن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جاروں میں، مزاروں میں، غاروں میں، جہاں سفر حضر جو بھی ہے حضرت علی اور پھر یہ گھر کے فرد ہیں، ائمہ اہل بیت میں ہیں، 5 تن پاک جن کو ہم کہتے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. جدید تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 25,000 احادیث روایت کی گئی. اللہ 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 25,000 احادیث آپ سے روایت کی گئی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی شاہ صاحب، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ کا یوم وصال، آپ کی شہادت ایک دردناک واقعہ ہے، اس کو آپ اپنے الفاظ میں کس طرح بیان کرتے ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعہ کو اپنی زبان سے کہنا، خصوصاً اس گھر کا فرد ہو اور وہ ذکر کرے. ہم تو آج بھی جب کربلا چھڑتا ہے نا تو ہماری چیخیں نکلتی ہیں. اللہ، ہم کہتے ہیں یزید کاش تو آج کے دور میں ہوتا. اللہ اللہ، ہم تجھے بتاتے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. تو رہی حضرت علی المرتضیٰ وہ ابن ملجم نامی شقی بدبخت، ازلی بدبخت کہہ لیں کہ خانوادہ نبوت کے جو دشمن لوگ تھے ان میں سے 3 خارجیوں نے مل کے سازش کی ہے. معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہ ان تینوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. اور تینوں شخص نکلے ہیں. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کسی عورت نے ابن ملجم کو یہ کہا تھا کہ نکاح کی پیشکش اس نے کی، تو اس نے کہا کہ حق مہر میں مجھے حضرت علی کا سر چاہیے. تو یہ آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کیا گیا. رمضان المبارک ہے اور پھر سحری کا وقت ہے اور حضرت علی المرتضیٰ امام وقت ہیں، خلیفہ وقت ہیں، حاکم وقت ہیں، اور امام وقت نماز پڑھانے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور مسجد میں آپ پہ حملہ کیا گیا. اگرچہ کئی ایک اور لوگ بھی زخمی ہوئے لیکن اس کو پکڑ کے بعد میں کاٹ دیا گیا تھا ابن ملجم کو. تو یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں نے اختصاراً جو ہے وہ آپ کے سامنے عرض کی ہے. جی معزز ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. ہم اپنے انہی بے ربط جملوں کو کہ جن کی ترتیب نہیں تھی، لیکن ہم ان واقعات کو، آپ کے فضائل، آپ کے خصائل، آپ کے مناقب کو بیان اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ شہزادے، یہ بڑی ہستیاں ہمارے لیے کل آخرت میں نجات کا سبب بنے گی. ہم اپنے انہی کلمات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز دوبارہ اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام مع الاکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.